میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوا تھا اس دن. ثابت شاکر برطانیہ سے تھے, سمیع ابراہیم صاحب تھے, میں بھی ان کے ساتھ تھا ارشد شریف کے. وہ اتنا بڑا فائل وہ پورا ایک پلندہ بنا کر لے کے آئے تھے, ریکارڈ. یہاں جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی ہے اس کے اندر نکالیں وہ ویڈیو اور دیکھیں ارشد شریف نے بتایا ان کو کون مارنا چاہتا ہے. آپ انکوائریاں کروا رہے ہیں, جے آئی ٹیز بٹھا رہے ہیں, آپ چاہتے ہیں اس کے اوپر اور انکوائری ہو. وہ اپنی زندگی میں بتا کر گیا مجھے کون مارنے والا ہے. نکالیں وہ ویڈیو, اس دن ریکارڈ ہو رہا تھا, سب بتایا تھا. ثابت شاکر نے بتایا کہ اس کو کس نے دھمکی لگائی کہ مجھے جہاز کے اندر سے انہوں نے کہا تجھے اتار دیں گے اور اتار کے پاکستان میں لا کے نشان عبرت بنا دیں گے. پوچھیں اس سے احمد نورانی کیوں ہے پاکستان سے باہر, محیط پیرزادہ کیوں پاکستان میں بیٹھ کے پروگرام نہیں کر رہا, ثابت شاکر پاکستان واپس آنے کا انتظار کر رہا کیوں. ارشد شریف سے جب بات ہوئی وہ پاکستان واپس آنا چاہتا تھا, اس کو تو پاکستان میں رہنا تھا. وہ جان بچانے کے لیے کس کے ڈر سے بھاگا سب جانتے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ. اور ایک بات میں کلیئر کروں, دور چاہے عمران خان کا ہے, دور چاہے یہ پی ڈی ایم کا ہے یا کسی اور کا دور ہے, یہ سیاستدانوں کی کوئی اوقات نہیں ہے. میڈیا اب ان سے آگے ہے میرے خیال میں. ہم اتنے بزدل اور اتنے کمزور نہیں ہیں کہ ان سے مار کھائیں. جو سب سے طاقتور اور تگڑا ہے نا مقدس گائے, وہ آپ کو ٹکرے مار رہی ہے, وہ آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ. میں آپ کو ایک چیز کی مثال دے دیتا ہوں. عمران خان کے دور حکومت میں جن صحافیوں کے اوپر کارروائیاں ہوئی, جن کو پکڑا گیا, مارا گیا, آپ ذرا ان کا ایک لائن کے اندر نام تو لکھیں. یہ وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی نہ کوئی بات کی تھی. جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولا اس کو مار پڑی, اس کا پروگرام بند ہوا. جو اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ گیا اس کے خلاف کارروائی ہوئی. آج بھی یہی ہو رہا ہے. کہتے ہیں حکومت کو جو مرضی کہو, ہمیں کچھ نہ کہو. ان کے بارے میں بولو کہ وہ چھوت ہیں, وہ آپ آسمان سے اتر کے آئے ہیں. بھئی جو بات ہے وہ تو ہونی ہے نا. اب تو لوگوں کی آنکھیں کھل رہی ہیں. یعنی ہمیں بہت بڑا, ہم دھوکے میں رہے. میں سیریسلی آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. اور بار بار ایسا ہوا کہ ہمیں لگا کہ یہ چیزیں جو دکھائی جاتی ہیں یا یہ چیزیں جو ہم جانتے ہیں شاید یہ ایسے ہی ہے, لیکن بہت گھنونے چہرے سامنے آئے ہیں, بہت سارے حقائق ہمیں پتہ چلے ہیں. اب ایک دوسرے کا مذاق اڑانے کی بجائے اصل مسئلے کی طرف آئیں. آپ سب کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے مارا تھا, ہم سب کو بھی اسٹیبلشمنٹ مار رہی ہے. ارشد شریف کے قتل کے لیے بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہے. 18 مقدمے تھے اس آدمی کے اوپر, غداری کے اور بغاوت کے. 24 میرے اوپر ہیں, 11 ادھر ہیں سمیع ابراہیم صاحب کے اوپر. ثابت شاکر پاکستان سے باہر 1 درجن مقدمے اس کے اوپر ہیں. وہ صدیق جان, اس کو مقدمہ دہشت گردی کا اس کے اوپر دے کے اس کو اندر دیا ہے. لیکن اس کے اوپر ہمارے اندر سے بھی ٹرولنگ ہوتی ہے. اچھی بات ہے, ہم نے یہ کیا ہے تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہونا چاہیے. اور اگر اس کو روکنا ہے تو پھر مل کر روکو. سیاستدان کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ وہ مارے. جب آپ کو مارے گا اسٹیبلشمنٹ والے مارے گا, آپ کو طاقتور آدمی مارے گا. وہ جو اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں, انہوں نے مارا ہے, انہوں نے تکلیف دی ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ دور, ابھی سندھ کی بات ہم کرتے ہیں, پیپلز پارٹی جمہوریت کے سب سے بڑے چیمپئن, پورے پاکستان میں سے پرچے ختم ہو رہے ہیں, سندھ میں سے نہیں ہو رہے. سندھ کے اندر ابھی تک جو مقدمے درج کیے گئے ہیں صحافیوں پہ وہ ختم نہیں ہو رہے, اور ہم کہہ رہے ہیں وہ جمہوریت کے سب سے بڑے چیمپئن ہیں, سب سے آگے آ کر بات بھی کرتے ہیں, ابھی تک نہیں ختم ہو رہے. کیوں نہیں ہو رہے؟ ایکچولی اسٹیبلشمنٹ سے انہیں امید لگی ہے. اب انہیں لگتا ہے کہ شاید ہماری باری آئے گی. آج پاکستان تحریک انصاف کو لگتا ہے کہ وہ گورنمنٹ ان ویٹنگ ہے, ہو سکتا ہے ان کی حکومت آ جائے. لیکن ان کو بڑا کلیئرلی اپنے منشور میں یہ لکھ کر دینا ہوگا, یا پھر ہم ان کے پیچھے بھی ایسے ہی جائیں گے کہ ہمیں انصاف چاہیے. سب جانتے ہیں کس نے مارا ہے, سب کو پتا ہے. عدالت جو ہے انہوں نے نوٹس لیا. اب تک کیا ہوا؟ اب تک کیا ہوا؟ صرف آپ ایف آئی آر کے اندر سے جو ان کی والدہ نے ایف آئی آر کے اندر نام لکھ کر دیے ہیں وہ نام آپ نکال دیں, بات ختم ہو جائے گی. لے لیں آپ انصاف. ایک بچے کو گھر میں گھس کے مارا, جس کے بعد میر صاحب کے اوپر عذاب آ گیا. اس کو گھر میں گھس کے مارا اور انکوائری میری شروع کر دی. آئی ایس آئی والے مختلف دفتروں سے مجھے فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ یار تسی تو نہیں ماریا. میں نے کہا یار خدا کا نام لو یار, میں ماریا.
यार अल्लाह का नाम लें, आप मेरे ऊपर इल्जाम लें, यानी हद हो गई है। मेरे ऊपर इंक्वायरी कर रहे हैं कि तूने मारा, पता भी है किसने मारा है। पूरा पाकिस्तान जानता है, जब तक अकेले अकेले बार खाते रहोगे सरों को फेंटा लगता रहेगा। ये आग आपके दरवाजे तक आएगी, हर एक के दरवाजे तक आएगी, और इस आग में आप सबको जलना पड़ेगा। एक साथ अगर आप इस लड़ाई को लड़ लेंगे तो शायद आप जीत जाएं, लेकिन जितना आप इस लड़ाई से भागते रहेंगे अपने अपने सर्वाइवल के लिए, आप नहीं जीत सकते। आज सारे लोग इल्जाम लगाते हैं कि फलां ने ये कर दिया, फलां सियासतदान ने ये कर दिया। जब से यहां बैठा हूं सियासतदानों की बुराई हो रही है, और नहीं है वो इस काबिल। यार उनको बिला वजह पहलवान आप लोग मत बनाएं। वो इस काबिल नहीं है कि वो आपको मार सके, बेचारे अपनी जान बचाते फिरते हैं। कोई उधर छुप जाता है, कोई उधर चला जाता है। वो तो एक दूसरे से पूछते फिरते हैं कि पाकिस्तान से रुकिए या बाहर चले जाइए। हर एक को अपनी अपनी मुसीबत पड़ी हुई है। हुकूमत कितने दिन चलेगी, हम बच पाएंगे नहीं बच पाएंगे, वो हमें मारेंगे। यानी जिस आदमी से इन्होंने मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, उसने मुझे पैगाम भेजा कि भाईजान मेरे से जबरदस्ती करवाई गई। वो कहता भाईजान मुझे पता है कि आप ऐसे आदमी नहीं है, मेरे से जबरदस्ती करवाई गई है। वफाकी वजीर ने पैगाम भेजा कि आपको यकीन दिलाता हूं हम नहीं मार रहे,